7 قصیدے خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، اور ابتدائی زمانہ میں 15ویں نمبر پر سورہ انا اعطیناک الکوثر آئی، تو جن کے قصیدے تھے وہ سارے خانہ کعبہ سے اتار کر لے گئے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر میں اس قدر فصاحت و بلاغت ہے کہ ہمارے قصیدے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں ضد میں آ گئے تھے، اپنی عزت اسی میں سمجھتے تھے کہ اپنے کفر کو نہ چھوڑیں، بدبختی تھی ان کی، انہوں نے کفر کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صرف یہ نہیں، آج کل کے زمانہ میں کتنے قرن صدیاں پہلے گزر چکی ہیں، قومیں آئی ہے، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ نوح کی قوم کو تباہ کیا ہے، ہود کی قوم کو تباہ کیا ہے، سمود کی قوم کو تباہ کیا ہے، اسی طرح حضرت لوط کی قوم کو تباہ کیا گیا ہے، شعیب کی قوم کو تباہ کیا گیا ہے۔ تو جب یہ تباہی کا وقت آتا ہے یہ پکارتے رہیں گے، لیکن ان کے لیے کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہوگی۔ دوسری اشکال ان لوگوں کا یہ تھا کہ یہ نبی ہماری طرح کے ہیں، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، ہم نبی نہیں بنے، یہ کیوں بن گیا ہے؟ کیا تک تھا اس کا کہ اس کو نبی بنا دیا گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تعجب کر رہے ہیں کہ ہمیں تبلیغ کرنے والے انہی میں سے ایک آدمی آ گیا ہے، اور کافر یہ کہتے ہیں یہ نبی نہیں ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ہم مختلف قبیلے ہیں، ہم نے 360 خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کہتا ہے سب کو چھوڑ دو، صرف ایک خدا کو مانو۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ ہم 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو جو ہے مان لیں؟ وانطلق الملأ منهم، ایک جماعت جو شرارتی قسم کی تھی وہ کہنے لگی چلو 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 یہاں سے چلو، اس کی بات ہی نہ سنو۔ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، پکے رہو کہ ہمارے جو 360 خدا ہیں وہ ایسی صورت میں بالکل ٹھیک ہے۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، ہمارا مقصود بھی یہی ہے، ہماری غرض یہی ہے، ہدف یہی ہے کہ ہمارے 360 خدا باقی رہیں، ہم اس کو کسی صورت میں چھوڑنے کے لیے ضرورت نہیں۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، ہم نے کبھی پہلے تو نہیں سنا کہ خدا ہو، حالانکہ نوح کے زمانہ گزر چکا ہے، ہود کا زمانہ، سمود کا زمانہ، یوسف کا زمانہ، موسیٰ کا زمانہ، عیسیٰ کا زمانہ، کہتے ہیں ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ اس طرح کا ہو۔ ان ھذا الا اختلاف، یہ در حقیقت اس نوجوان کی جو اعلان کر رہا ہے بناوٹ ہے، اپنی طرف سے بنا کے ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ تمہارے 300 خدا ہیں؟ کوئی حکم کہیں سے آیا ہے وہی آئی ہے آپ تک کہ 300 خدا ہیں؟ بلکہ آپ تو میرے ذکر میں شک کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سیدھی سادی بات ہے کہ جیسے قوم ہود نے، قوم سمود نے عذاب کا مزہ چکھا تھا، ابھی تک آپ لوگوں نے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، اس وقت ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے خزانے ان کے پاس موجود ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے اس سے لیا ہے کہ 360 خدا ہے، حالانکہ رب تیرا بڑا زبردست غالب اور ہر چیز بخشنے والا ہے۔ تیسری چیز کہ آسمان و زمینوں کی ملکیت ان کی ہے، آسمان و زمینوں کے درمیان جو کچھ موجود ہے وہ انہی کا ہے۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، کسی طریقے اسباب کے ذریعے اوپر جانے کی کوشش کریں، دیکھیں کیا انہوں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جب یہ جائیں گے جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَحْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، ہمارا لشکر وہاں موجود ہے، وہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو دے رہا ہے، اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں کہ میرے نبی کو یہ نہیں مانتے کہ تم جیسا ایک آدمی، ہم جیسا ایک آدمی کیسے نبی بن گیا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لذا اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کفار حضرت ابو طالب کی خدمت میں جمع ہوئے، کہنے لگے ہم بڑے تنگ ہیں آپ کے بھتیجے سے،
یہ کہتے ہیں 360 خدا نہیں، یہ ایک خدا ہے۔ ہم تو اتنے قبیلے ہیں علیحدہ علیحدہ، ہم نے خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں ایک خدا ہے۔ ہم بڑے پریشان ہیں، ہم بڑے تنگ ہیں، آپ کو بندوبست کریں ان کا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا حل لہم فی کلمت خیر لہم یسودون بہا العرب ویطعون اعناقہم۔ چچا جان ان سے پوچھو کیا آپ چاہتے ہو کہ صرف ایک کلمہ زبان سے بول دو، اس ایک کلمہ کی وجہ سے تمام عرب کے بھی آپ بادشاہ بن جائیں گے اور پوری دنیا کی گردنیں تمہارے سامنے ہوگی، پوری دنیا کی حکومت تمہارے سامنے ہوگی، صرف ایک کلمہ کہہ دو جس کی وجہ سے آپ کو سیادت بھی مل جائے گی عربوں کی، پورا خطہ عرب بھی آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا، پوری دنیا پر حکومت ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے لگے جی ہاں آپ بتائیں وہ کون سا کلمہ ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیے ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، تو انہوں نے ہمیں پہلے علی سکھایا، پھر ہم جب بڑے ہوئے تو پتہ چلا اللہ بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا دین جو ہے نا وہ تو بچوں سے گویا کہ ماں باپ سے سکھایا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں ایک ہی اللہ ہے، ہمارا ہر کام اسی کی مرضی کے مطابق ہوگا، ہم کبھی کسی صورت میں کسی معاملہ میں انحراف نہیں کریں گے۔ تو جب ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے، اللہ کا نام ہمارے اندر راسخ ہو گیا، پھر دنیا کی کسی طاقت کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے، مال کے سامنے نہیں جھکیں گے، دولت کے سامنے نہیں جھکیں گے، کسی افسر کے سامنے نہیں جھکیں گے، کسی زمیندار کے سامنے نہیں جھکیں گے، کسی سپر طاقت کے سامنے نہیں جھکیں گے، کیونکہ ہم نے مان لیا ہے اصل طاقت اللہ ہے۔